سالوں سے منایا جا رہا ہے، جس میں ہم آگاہ کرتے ہیں کہ دل کی بیماریاں ایک سیریس تھریٹ ہیں اور ان کے لیے پریونٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں آگاہی پھیلائی جائے۔ ہر سال 29 نومبر کو جیسے میں نے بولا یہ آگاہی کا دن منایا جاتا ہے، اور میں شروع اس طرح کرنا چاہوں گا کہ میں RIC کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہوتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ روز ہمارے پاس تقریباً 500 لوگ ایمرجنسی میں روزانہ آتے ہیں اور دل کی مختلف پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں۔ ان میں سے روزانہ 20 سے 25 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے، اور ان میں سے بھی ہر روز 1 یا 2 لوگ فوت ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک یا دل کے دیگر مسئلوں کی وجہ سے۔ سو آپ سوچیں کہ ایک چھوٹے سے اسپتال راولپنڈی کا جو ہسپتال ہے، اور صرف اس میں 500 لوگ روزانہ دل کی بیماری کے ساتھ ایمرجنسی میں آتے ہیں، انتہائی بیمار ہو کے آتے ہیں۔ تو آپ برڈن کا خود اندازہ لگا لیں کہ یہ پورے پاکستان میں بیماری کتنی زیادہ ہوگی اور کتنے لوگ اس سے فوت ہو جاتے ہوں گے۔ ہم راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، پرائمری اینجیوپلاسٹی کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی ان مریضوں کو جو ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں ان میں مفت اسٹینٹ ڈالتے ہیں اور ان کی جان بچاتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے کو ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ہاسپٹل کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنے لوگوں کا مفت علاج کریں، ہمیں پریونشن پہ بات کرنی پڑے گی۔ پریونشن کیا ہے کہ لوگوں کو دل کے اٹیک سے بچایا جائے، ان کو ہارٹ فیلئر سے بچایا جائے، اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان فیکٹرز پہ کام کیا جائے جن سے دل کی بیماری پھیلتی ہے اور ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے۔ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، جو چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی، اگر آپ آج مرد ہیں میل، تو ان میں دل کی بیماری زیادہ ہے، اس بات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے آپ کو جیسے کہ میل اگر آپ ہیں تو آپ میں رسک زیادہ ہے۔ اگر آپ کے جینز میں بیماری ہے، خاندانی ہے، اس بات کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ آپ کے والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، آپ میں چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا۔ یہ چیزیں ہماری کنٹرول سے باہر ہیں۔ لیکن کیا چیز کنٹرول ہو سکتی ہے؟ سگریٹ تو بند کیا جا سکتا ہے۔ سگریٹ پینا لازمی نہیں ہے، زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایسی چیز ہے جو کہ ہم کئی سالوں سے چیخ کر بول رہے ہیں کہ جی سگریٹ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، سگریٹ سے سب سے زیادہ بات ہوتی ہے سگریٹ بند کر دیں۔ آپ موت کو پیسے دے کے خریدتے ہیں، تو کائنڈلی خدا را سگریٹ سے اپنی جان چھڑائیں، نشے سے اپنی جان چھڑائیں۔ سگریٹ کو بند کیا جا سکتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا کنٹرول کرنے والا فیکٹر کیا ہے؟ شوگر، بلڈ پریشر۔ یہ تو آپ اپنے آپ کو خود شوگر کو کنٹرول رکھ کے، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھ کے اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو اس کا اچھا کنٹرول رکھ کے، اپنے ریگولر چیک اپ کرا کے، اپنے BP کو ریگولرلی چیک اپ کرا کے اپنے آپ کو دل کی بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ سو یہ دوسرا فیکٹر ہے جس کو آپ چیک کریں۔ ہر بندے کو چاہیے جس کی عمر بھی 20 سال سے اوپر ہے، وہ جا کے اپنا شوگر، بلڈ پریشر ریگولرلی چیک کرائے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ جی ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں، کیمپ لگ رہے ہیں، نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس دن منانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے اویئرنیس پھیلائی جائے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنے دل کی حفاظت خود کرنی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، تو اگر جان نہیں ہے تو پھر جہان نہیں ہے، اور آپ کوئی بھی کنٹریبیوٹر فیکٹر سوسائٹی میں پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اپنے سگریٹ بند، شوگر، بلڈ پریشر کا خود چیک کرنا، ریگولرلی اپنے جا کے چیک کروا لینا۔ تیسری چیز، موٹاپا۔ ہماری سوسائٹی میں ہم پاکستان نمبر 1 بن چکا ہے شوگر کے مسئلے میں، اسی لیے کیونکہ ہم لوگ کھانے پینے کی کوئی احتیاط نہیں کرتے، ہم بہت میٹھا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں مٹھائی کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، جلیبی، جو نیم اٹ آل، جتنی بھی میٹھے سے میٹھی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سو ضروری ہے کہ یہ آپ کنٹرول ہو رہی تھی ماڈیفائبل رسک فیکٹر جو کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، جن کو ہم کنٹرول کر کے دل کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اور ان فیکٹرز میں میں نے بات کی کہ سگریٹ نوشی کو بند کریں، شوگر کو کنٹرول رکھیں، بلڈ پریشر اپنا چیک اپ کراتے رہیں، تاکہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ اگر آپ کنٹرول میں رکھیں گے تو آپ کو دل کی بیماری کے ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح موٹاپے میں بات ہو رہی تھی کہ موٹاپا جو ہے
وہ دل کی بیماریوں کے انسیڈنس کو بڑھاتا ہے. وہی لوگ جو موٹے ہوتے ہیں زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہی دل کی بیماری کے ساتھ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہمارے پاس اسپتالوں میں آئیں گے. موٹاپے کا ڈائریکٹلی تعلق کولیسٹرول کے کنٹرول نہ ہونے سے ہے, اور ایسے لوگوں میں کولیسٹرول اکثر زیادہ ہوتا ہے. تو بڑے آسان ٹارگیٹس ہیں کہ جی ٹوٹل کولیسٹرول 200 سے کم, ٹرائی گلیسرائڈس جو ہیں جو کہ ہارمفل کولیسٹرول ہے وہ 150 سے کم, اور ہیلدی کولیسٹرول جو کہ گڈ کولیسٹرول ہے جس کو ہم HDL بولتے ہیں وہ 40 سے اوپر ہونا آپ اس بات کا ضامن ہے کہ آپ کو دل کی بیماری کے چانسز کم ہیں. سو اپنے کھانے پینے کی احتیاط کیجیے, زیادہ کوشش کریں کہ سبزیوں کا استعمال کریں. جو بھی چکن اور چھوٹا گوشت یہ سیف ہیں, ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بڑے گوشت کی انٹیک کو کم کریں, اسپیشلی ایک عمر کے بعد یا جو دل کے مریض بن چکے ہیں تو یہ بڑا گوشت اور تلی ہوئی چیزوں کو اسپیشلی اوائڈ کریں. سو اس طرح آپ اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک, ہارٹ فیلئر سے بچا سکتے ہیں. سو یہ باتیں ہو گئی ہماری ماڈیفائبل رسک فیکٹرز کے بارے میں جن کو کنٹرول کر کے آپ دل کی بیماری سے بچ سکتے ہیں. اپنی آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس میسج کو دور دور تک پھیلایا جائے اور ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی جائے جس میں ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو پروموٹ کیا جائے اور اسٹریس سے بچا جائے. اور کیونکہ آج کل کے زمانے میں اسٹریس از آلسو اے میجر کاز آف ہارٹ اٹیک. سو کسی طرح بھی آپ نے اپنے آپ کو اسٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی سے دور رکھنا ہے. مذہب کے ساتھ لگاؤ ایک اسٹریس کو دور کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے. نمبر 2, جو ورکنگ آورز ہیں ان کو کنٹرول کر کے, اور ایکسٹرا جو آج کل کا زمانہ اسپیڈ کا زمانہ بن گیا ہے اس سے ذرا نکلیں, اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں, اپنے ورکنگ آورز کو سیٹ کریں. یہاں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے کہ اپنی ورک فورس کو ریگولیٹ کریں اور صحیح طرح سے ریگولیٹ کریں. ان کی ہیلتھ کو ایک نیشنل کارڈیو ویسکولر ہیلتھ پالیسی کا اعلان کریں جس میں پریونشن کے بارے میں بات ہو, نہ کہ اسٹینٹ ڈالنے کے, اور جو کہ علاج ڈاکٹر کر رہے ہیں, اسٹینٹ ڈال رہے ہیں دل کے اندر, فالج کا مریض ہے اس کو ٹیکا لگا کے یا اس کا کلاٹ نکال کے علاج کر رہے ہیں. اس سے پہلے کی بات کریں, اپنی ورک فورس کے آرز فکس کریں, پالیسی بنائیں کہ آپ کے BHUs اور جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں RHCs وہاں پہ جیسے لوگوں کو بلڈ پریشر اور شوگر چیک کر کے ان کو اپنے ایک اسکرین کریں تاکہ بیماری کو نیچے سے پکڑا جائے, اور اس سے پہلے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اس سے پہلے ان رسک فیکٹرس کو کنٹرول کیا جائے. سو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں عوام کا, ڈاکٹرس کا اور گورنمنٹ کا مل جل کے رول ہے, اور ہم سب کو مل کر چلنا پڑے گا, اور اسپیشلی میڈیا کا بھی رول ہے کہ آپ کو اس اچھے میسج کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد کریں. اور اپنی جو میں دیکھتا ہوں روزانہ صبح چینلز دیکھتا ہوں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہیلتھ کے پروگرام ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں پر مزید ہونے کی ضرورت ہے, اور اس میں جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی. سو میڈیا کا بھی اس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اس کا اپنا پازیٹیو پارٹ لے کریں. ہمارے بہت سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹر محبوب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, اینڈ آئی ول لائک کہ میں آگے ان کو